मोहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़म सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ ख़ैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाहुल बशीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन जनाब रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमाना में झूम झूम कर हदिया दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, आज जो हम आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं वो अपने भाई सज्जान निजामी की सवाने हयात को लेकर के हाजिर हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे भाई सज्जान निजामी को जन्नतुल फिरदौस में वो आला मकाम अता फरमाए जो मकाम उनको मिलेगा जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हैं। हजरात, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे भाई सज्जान निजामी का देहांत कैसे हुआ। उनकी कोई हजरात, तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारे भाई सज्जान निजामी का जो देहांत हुआ तो हकीकत में उनको जो मर्तबा मिला है वो शहादत का मर्तबा मिला है, क्योंकि हमारी शरीयत के अंदर जो शहीद होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो शहीद वो होता है जो मैदाने कारज़ार में दुश्मन के सामने आंखों में आंखें डाल करके तलवार से तलवार मिला करके जो शहीद हो जाता है उसको शहीद हकीकी कहते हैं। और जो रमजान में शहीद होता है, जो जुमा के दिन शहीद हो जाता है, जो किसी मर्ज में शहीद हो जाता है उसको, या फिर एक्सीडेंट में जो शहीद हो जाता है उसको शहीद हुक्मी कहते हैं। तो हजरात, हमारे भाई सज्जान निजामी को जो मर्तबा मिला है कोई मामूली मर्तबा नहीं मिला है, बल्कि वो मर्तबा मिला है कि जिसके बारे में कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। ऐ लोगों, उन लोगों को जो राह खुदा में शहीद हुए हैं, जो राह खुदा में कत्ल हो गए हैं, उनको मुर्दाना मत कहो, बल्कि वो जिंदा है और ऐसे जिंदा है कि उनको रोजी मिलती है। तो पता ये चलता है कि हमारे भाई सज्जान निजामी, हमारे भाई जो सज्जान निजामी जो उनकी हत्या कर दी गई, उन्होंने खुदकशी नहीं की, उन्होंने खुद अपने आप को हिलाक नहीं किया, उन्होंने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उनकी हत्या कर दी गई। तो हजरात, उनकी हत्या जो हुई है वो किस वजह से हुई है? अगरचे उन जालिमों को जो आपके कातिल थे, उन कातिलीन सज्जान निजामी को अगरचे सजाए मौत मिल गई है, लेकिन मेरे भाइयों जो हत्या हुई है तो मेरे कोई मामूली हत्या नहीं हुई। ये कोई मामूली हत्या नहीं थी कि एक ऐसे फर्द की हत्या कर दी गई जो बेगुनाह इंसान था, जो बेकसूर इंसान था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखाया। एक ऐसे इंसान की हत्या कर दी गई कि जिसने कभी किसी बेगुनाह का किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी को सताया नहीं, कभी किसी को गाली नहीं दी, जिसने पूरी जिंदगी जो भी जिंदगी उनको अपनी जिंदगी के जो भी हालात मिले हैं उन्होंने नाते नबी पढ़ने में गुजारे हैं, नाते नबी गुनगुनाने में गुजारे हैं। कभी वो कहते थे कि बुलबुल बुल बोले, अरे बुलबुल बुलबुल बोले सुभान अल्लाह, अरे कोयल बोले अल्लाह अल्लाह। कभी वो कहते थे वो रजा मेरा रजा है, कभी कहते थे भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कभी कहते थे मैं सुबह लूंगा शाम लूंगा तेरा प्यारा नाम लूंगा। हज़रात, ऐसे शख्स की हत्या कर दी गई। अरे मेरे भाइयों,
جب میں نے اپنے بھائی سزا نظامی کی مرنے کی ان کی شہادت کی جب خبر سنی تھی میرا دل دہل گیا تھا. میرا ہی نہیں بلکہ میرے علاقے میں جتنے بھی لوگ تھے سب کا دل دہل گیا تھا. آخر ایسے شخص کی ہتیا کرنے والا کون ظالم ہے اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر؟ اتنا بڑا ظالم کون پیدا ہو گیا جس نے ایک ایسے مظلوم کا ایک ایسے بے گناہ انسان کی ہتیا کر دی گئی؟ اے میرے بھائیوں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ 3 چیزیں کسی کی نہیں ہوتی ہیں. یہ دولت کبھی کسی کی نہیں ہوئی، یہ عورت کبھی کسی کی نہیں ہوئی، اور یہ شہرت کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے. یہ چلتی پھرتی مایا ہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتی ہے. آج میرے پاس میں دولت ہے، معلوم نہیں ہے کل کو میرے پاس میں صبح اٹھنے کے بعد میں رات کو میرے پاس میں دولت ہے، کل کو میرے پاس میں دولت ہو یہ کوئی پتہ نہیں ہے. آج میرے پاس میں شہرت ہے، مجھے پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں، کل کو یہی شہرت یہی عزت کل جو ہے بے عزتی بھی بدل جائے، کل کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے. آج میرے پاس میں آج میرے بستر پہ جو عورت سو رہی ہے پتہ نہیں ہے کل کو کسی اور کے بستر پہ سو جائے. یہ نہیں عورت پہ بھروسہ کرنا چاہیے، نہیں دولت پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور نہیں شہرت پہ بھروسہ کرنا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں، میرے بھائی سزا نظامی نے دولت پہ بھروسہ نہیں کیا، شہرت پہ بھروسہ نہیں کیا، اپنی عورت پہ بھروسہ کر لیا، اپنے دوست و احباب پہ بھروسہ کر لیا. اے میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ہمارے بڑے بوڑھوں نے کہا ہے، کبھی کسی پہ بھروسہ مت کرو، اپنوں پہ بھروسہ مت کرو، غیروں پہ بھروسہ مت کرو، اپنے عزیز و اقارب پہ بھروسہ مت کرو، اپنے دوست و احباب پہ بھروسہ مت کرو. حضرات آپ کہیں گے تو کیسی بات کر رہے ہو اے عبد المصطفیٰ، اے ناصر رضا، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تمہارے پاس میں کیا ثبوت ہے کہ دنیا کے اندر وفا نہیں ہے؟ تو حضرات میں صرف دینداری کی بات نہیں، میں دنیا کو لے کر کے بھی چلتا ہوں، دنیا کو اپنے سامنے رکھ کر کے بھی بولتا ہوں، اور آخرت کو بھی اپنے سامنے رکھ کر کے بولتا ہوں. یہ عبد المصطفیٰ وہ عبد المصطفیٰ ہے، یہ ناصر رضا وہ ناصر رضا ہے جو صرف دنیا دین کو دیکھ کر کے نہیں بولتا بلکہ سماج کو دیکھ کر کے بولتا ہے، حالات کو دیکھ کر کے بولتا ہے، جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر کے بولتا ہے. حضرات میں دنیا کو رکھ کر کے بولتا ہوں، اور دنیا کو لیتے ہیں، دنیا والوں سے بولتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں جو لباس کی طرح عورتوں کو بدلتے ہیں، جو ایک ذروں کی طرح، جو ایک کیڑے مکوڑوں کی طرح انسانوں کو کھا جاتے ہیں. حضرات میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہم جیسے انسانوں کو مانتے ہیں. حضرات میں ان سے پوچھتا ہوں، ارے جن کے نزدیک ایک دولت پانی کی طرح ہے، میں ابھینیتاؤں سے پوچھتا ہوں، اے ابھینیتاؤ، تم پورے ہندوستان کو یہ سبق دیتے ہو، یہ پیڑنا دیتے ہو کہ عورت کو آزاد چھوڑ دو. عورت کو آزاد نہیں چھوڑو گے تو پوری دنیا کبھی بچ نہیں سکتی ہے، مذہب اسلام ہندوستان سے ختم نہیں ہو سکتا ہے. عورت کو آزاد چھوڑ دو، عورت کو جہاں چاہے چھوڑ دو، عورت کو شکشا کے بہانے گھر سے باہر نکالو، عورت کو پڑھائی کے بہانے گھر سے باہر نکالو، تاکہ جو عورتیں گھر سے باہر نکل جائیں گی تو اسی دن مذہبی اسلام ختم ہو جائے گا. آج برما میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، آج جو ہے ہمارے فلسطین مسلمان مارے جا رہے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اسی عورت کی آزادی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ عبد المصطفیٰ جو بولتا ہے تو قوم کو بھی سامنے رکھ کر کے بولتا ہے، حالات کو سامنے رکھ کر کے بولتا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر بولتا ہے، دین کو مد نظر رکھ کر کے بولتا ہے. حضرات ہم دنیا والوں سے پوچھتے ہیں، اے دنیا والوں بتاؤ کہ اس دنیا میں وفا ہے؟ تو یہ ابھینیتا کہتے ہیں یہ لڑکیوں کی طرح لباس جو ہے لباس کی طرح لڑکیوں کو بدلنے والے، یہ دولت کو پانی کی طرح بہانے والے، یہ کہتے ہیں یہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر یہ اپنے آپ کو سورگ کی طرح اپنی زندگی بنانے والے، یہ ایک ایک رات میں ایک ایک دن میں ہزاروں کروڑ دولت جو ہے ہزاروں کروڑوں ڈالر خرچ کرنے والے، یہ دبئی میں اپنی آرام گاہ بنانے والے، یہ کہتے ہیں، یہ ابھینیتا کہتے ہیں یہ دنیا میں وفا نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ میں وفا نہیں ہے. تو وہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم سے پوچھتے ہو کہ دنیا میں وفا ہے ہی نہیں ہے. اگر ہم سے پوچھتے ہو تو ہماری موویز اتنی ریلیز ہو چکی ہیں، ان کو دیکھ لو. ارے صنم بے وفا، بے وفا سے بے وفا، وفا سے بے وفا، صنم بے وفا، ایسی مووی ریلیز ہو چکی ہیں. ان مووی کو دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کتنی وفا ہے. لیکن ہم ان دنیا داروں کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، ہم نبی آخر الزماں کی بات کو مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جو مانتا ہے ان کی بات کو مانتے ہیں. چلو ہم اپنے بزرگوں کی بات کو مانتے ہیں. چلو ہم اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں، اے ہمارے بزرگوں ہم کو بتاؤ کہ اس دنیا میں وفا ہے نہیں ہے. تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے قوم کے نوجوان، تو یہ پوچھتا ہے، اے عبد المصطفیٰ تو یہ پوچھتا ہے دنیا میں وفا ہے؟ ارے دنیا
دنیا میں کبھی جو ہے بھروسہ مت کر لینا. اگر دنیا میں ترقی حاصل کرنا ہے, اگر دنیا میں بلندی حاصل کرنا ہے, اگر اپنے آپ کو جو سریا پہ پہنچانا ہے, تو کبھی کسی پہ بھروسہ مت کر لینا, یہاں تک کہ اپنے سائے پہ بھروسہ مت کر لینا, کبھی کسی کی ذات پہ بھروسہ مت کر لینا. شیخ شادی فرماتے ہیں, ارے میری کتاب گلستہ اٹھا کر کے دیکھ لو, گلستہ میں نے صاف طور سے لکھ دیا ہے, دنیا میں وفا نہیں ہے, یا وفا در عالم نہ بوت, ارے بوت یا بوت دری عالم کسے نہ کرد, یا تو دنیا میں وفا تھی ہی نہیں, اگر تھی تو کسی نے کی ہی نہیں. حضرات اور میں ایک تم کو ثبوت دیتا ہوں کہ دنیا میں وفا نہیں ہے. حضرات دنیا میں وفا نہیں ہے. حضرات کون آج نہیں جانتا کہ ہمارے ہندوستان میں 200 سال انگریزوں نے حکومت کی ہے, اس ہندوستان کو قبرستان بنا دیا, اس ہندوستان کو شمشان گھاٹ بنا دیا. لیکن اگرچہ آج ہمارے ہندوستان آزاد نہیں ہوا ہے, کل بھی ہمارے ہندوستان کی پیروں میں غلامی کی زنجیریں تھیں, آج بھی ہمارے ہندوستان کی پیروں میں, ہماری ماں مادر علم کی پیروں میں آج بھی غلامی کی زنجیریں جکڑی ہوئی ہیں. ثبوت کیا ثبوت تم مانگتے ہو؟ ارے ثبوت یہ ہے ہمارے پاس میں. اگر ہم آج آزاد ہوتے تو ہم اپنے بچوں کو انگلش نہیں سکھاتے. آج جو ہم اپنی دوائیاں کھاتے ہیں تو بدیش کی کھاتے ہیں, ہمارے بچے صبح اٹھتے ہیں تو بدیشی گانا گاتے ہیں. جب ہمارے بچے صبح اسکولوں میں جاتے ہیں تو راشٹریہ گان جو ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں راشٹریہ گان کیا ہے؟ یہ جن گل من ادھینائک یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ کل بھی ہمارا ہندوستان غلام تھا, آج بھی ہمارا ہندوستان غلام ہے. یعنی جن گل من ادھینائک جے ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں جو بھی لوگ کھانا کھاتے ہیں, جو بھی پانی پیتے ہیں, جو بھی چلتے ہیں, جو بھی ہوائیں چلتی ہیں, جو بھی دریا بہتے ہیں, جگ جو ہے سندھو گجرات مراٹھا, یعنی جن گل من ادھینائک جے ہے. ارے پنجاب سندھ گجرات مراٹھا, یہ دنیا میں ہمارے ہندوستان میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ رانی وکٹوریا کا باپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. رانی وکٹوریا کو باپ سے بڑا باپ ہندوستان کا, ارے ہندوستان کا راشٹرپتی نہیں کا بنایا گیا, بلکہ راشٹر پتا اس کو گھوشت کر دیا گیا ہے. حضرات یہ ہے ہمارا ہندوستان. لیکن میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھنا, ہمارے ہندوستان کے پیروں میں ہمارے ہندوستان ماں مادر علمی جو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. ارے پروت ہے جس سے سب سے اونچا وہ سنتری, پروت ہے سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا, ارے وہ سنتری ہمارا, وہ پانسواں ہمارا. دامن میں جس کے بہتی ہیں لاکھوں ہزار ندیاں, دامن میں جس کے بہتی ہیں لاکھوں ہزار ندیاں. ہمارے بچے صبح اٹھتے ہیں اور تو بدیشی گانا گاتے ہیں, ہمارے بچے کہیں باہر جاتے ہیں تو ٹاٹا واہ واہ کرتے ہیں. آج بھی ہمارے بچوں میں, ہمارے گھر کی عورتیں گھروں میں رکنے کو تیار نہیں ہیں, ہماری گھر کی لڑکیاں گھروں میں رکنے کو تیار نہیں ہیں. آج بھی ہمارے بچے جو پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہونے سے پہلے وہ مغربی تہذیب کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں. ارے کہے کہ تم مسلمان ہو, کس بات کی تم مسلمان ہو؟ تم صبح اٹھنے سے پہلے مسلمانی بدیشی گانا گاتے ہو, تم ٹاٹا بابا کہتے ہو, گڈ مارننگ کہتے ہو, رات میں سونے کے پہلے تم یہ کہتے ہو گڈ نائٹ. ارے میرے بھائیو تمہیں شرم, تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. تم کہے کہ مسلمان ہو, ارے تم کو تو جہنم میں نہیں بلکہ تمہیں ایسے پانی میں مر جانا چاہیے, چلو بھر پانی میں نہیں بلکہ اس پانی میں مر جانا چاہیے جو تمہارے بچوں کے آگے کے مقام سے نکلتا ہے. حضرات میں کہنے کا مطلب یہ ہے, کل بھی ہمارے ہندوستان کی پیروں میں غلامی کی زنجیریں پڑی ہوئی تھی, آج بھی ہمارے ہندوستان کی جو ماں مادر علمی ہے اس کی پیروں میں جو زنجیریں ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں. لیکن کون شخص ایسا ہوگا جو ہمارے ہندوستان کو آزاد کرائے گا؟ حضرات تو کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ سب جانتے ہیں ہمارا ہندوستان غلام ہے, غلام تھا, غلام رہے گا. لیکن میرے بھائیوں جب اس ہندوستان میں سب سے پہلا جو بدروہ ہوا تھا انگریزوں کے خلاف میں 1857 میں, تو حضرات بات چل رہی تھی وفا سے بے وفا, بے وفا سنم سنم بے وفا. حضرات دنیا میں وفا ہے یا نہیں ہے؟ حضرات تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں نے بھی یہ کہا ہے وفا نہیں ہے, اور ابھینیتاؤں نے بھی یہ کہا ہے دنیا میں وفا نہیں ہے. اور میں ثبوت دیتا ہوں. حضرات جب یہ ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا اس وقت آپ جانتے ہیں سب سے پہلا جو بدروہ ہوا تھا 1857 کی کرانتی, سب سے پہلی جو جنگ آزادی
1857 की किरान थी। तो हजरत लखनऊ से हजरत महल थी। अरे और जो हमारी लक्ष्मी भाई झांसी की रानी से रानी लक्ष्मी भाई थी, टाटा टोपे थे हजरत। तो लेकिन और जो दिल्ली थी वो एक तो कठपुतली बनी हुई थी अंग्रेजों की सरकार की, अंग्रेजों के हाथों में वो बिक चुकी थी। लेकिन उस वक्त के जो बादशाह थे वो एक नाम नेहाद बादशाह, जो मुगल के अंतिम मुगल बादशाह जिसको बहादुर शाह जफर कहते हैं, बहादुर शाह जफर। जब बात आई बहादुर शाह जफर को लड़ने की, जब बात आई मैदान जिहाद में कूदने की, तो हाँ मेरे भाइयों, बहादुर शाह जफर की जो सिपाही थे उनसे दुश्मनी, उनसे बगावत कर गए और पूरे हिंदुस्तान के जो नवाब थे उनसे बगावत कर गए। और आखिरकार क्या होता है, उनको बंदी बना लिया गया और उनको मुजरिम करार दे दिया गया, उनको मुलजिम जो है मुलजिम बिना ठहराए मुजरिम करार दे दिया गया। हजरत उन्होंने कहा था, जब उनको रंगून भेजा गया तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने रोते हुए कहा था, ए दुनिया वालों, ये दुनिया वालों, इस दुनिया पे भरोसा मत कर लेना, इस दुनियादारी पे भरोसा मत कर लेना, इस तख्तो ताज पे भरोसा मत कर लेना। ये दुनिया किसी की नहीं हुई है, ये तख्तो ताज किसी के नहीं हुए हैं, ये कोहिनूर हीरा किसी का नहीं हुआ है। उन्होंने अल्फाज जो कहे थे वो अल्फाज में तुमको सुना देता हूं। उन्होंने कहा था, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो हजरत हमारे बुजुर्गों ने मना करा है, हमारे दुनिया वालों ने मना करा है, दीनदार लोगों ने मना करा है, कभी किसी पे भरोसा मत कर लेना। दुनिया में अगर बुलंदी पाना है, दुनिया में अगर तरक्की पाना है, अगर दुनिया में कुछ पाना है, तो कभी किसी पे भरोसा मत कर लेना। अपने साय पे भी भरोसा मत कर लेना, अपनी जात पे भरोसा मत कर लेना, ना जाने कब किस टाइम जो है ये सांसें रुक जाएं और ये दुनिया को अलविदा कहना पड़ जाए। ऐ मेरे भाई, दुनिया पे भरोसा मत कर लेना। अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, तो दुनिया पे भरोसा मत कर लेना। ये गलती, छोटी सी गलती हो गई और आप सज्जाद निजामी की हत्या कर दी गई। मेरे भाइयों, तो ये तो है ही, मौत का मजा तो चखना ही है, मौत तो आनी ही है। लेकिन मेरे भाई सज्जाद निजामी की जो हत्या हुई थी, जो हत्या हुई, जो मर्डर हुआ, मेरे भाइयों, इससे सिर्फ और सिर्फ मेरा कलेजा नहीं धड़का था, बल्कि जितने भी कौमें मुस्लिम थी उनका कलेजा जो है बाहर आ गया था। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐ मेरे भाइयों, ये जमीन रो रही थी, आसमान रो रहा था, ये चांद सूरज रो रहे थे, क्योंकि मालूम है वो कौन सा शायर था जो शायर दिल की गहराइयों में उतर करके लोगों को नात सुनाता था। आप जानते हैं, जब कोई दिल में किसी की दिल की गहराई में उतर करके और जो है इश्क़ रसूल में डूब करके जो नात पढ़ता है, तो उसकी नात को सिर्फ इंसान नहीं सुनते हैं, बल्कि फरिश्ते भी सुनते हैं, जिन्नात भी सुनते हैं, कोयले भी सुनती हैं, बुलबुलें भी सुनती हैं। हजरात, कौन सी नात पाक ऐसी है जो इसके रसूल में डूब करके नहीं पढ़ी गई थी? अरे कोयल बोले सुभान अल्लाह, कोयल बोले अल्लाह अल्लाह, बुलबुल बोले सुभान अल्लाह, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, अरे फूलों की सेज, अरे मेरे भाइयों, मेरी माँ, ये कौन कौन सी नाते पाक थी जो दिल को आज भी हिला देती हैं? कौन कौन से नगमे थे, कौन कौन से नगरे? अरे अमीर खुसरू के पास वो राग कहाँ हैं? ओ सज्जाद निजामी, मेरे भाई मरहूम सज्जाद निजामी, जुमे परवरदिगार आलम वो मकाम अता फरमाएगा जो मकाम उनको मिलता है जो अमर बिल मारूफ नही मुनकर करेंगे। ऐ मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाई सज्जाद निजामी को अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतुल फिरदौस